السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کھڑی حرکات کے بارے میں، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ کھڑا زبر کیا ہوتا ہے، کھڑا زبر کو کیسے پڑھتے ہیں، اس کا وقف کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ تو اسی طریقے سے اب ہم دیکھیں گے کھڑی زیر۔ کھڑی زیر کیا ہوتی ہے، کھڑی زیر کو کیسے پڑھتے ہیں، کھڑی زیر کا وقف کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ کھڑا زبر کیسے لکھا جاتا ہے، کھڑے زبر کا جو سائن ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ زبر کو ہم ورٹیکلی حرف کے اوپر لگا دیتے ہیں تو وہ کھڑا زبر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو زیر ہوتی ہے اس کو حرف کے نیچے ورٹیکلی پوزیشن میں ہم اگر لگا دیں تو یہ کھڑی زیر ہوتی ہے۔ اب کھڑی زیر کی بھی وہی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم نے اس کے بارے میں کھڑے زبر کے بارے میں پڑھا کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وقف اور وصل اس کا ویسے ہی ہوگا، سیم ہوگا، یعنی ہم جیسے اس کا وصل کر رہے ہیں، یا ہم نے اس کو پڑھا بی، تو حالت وقف میں بھی کہ جب ہم وقف کریں گے، سانس توڑیں گے، تب بھی ہم اس کو بی کر کے پڑھیں گے، حرف کی حرکت کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، حا کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، زال کھڑی زیر زی، زال کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا کریں۔ را کھڑی زیر ری، اور را کا یہ یاد رکھنا ہے کہ را کے نیچے جب بھی زیر آئے گی را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں بھی میں نے را جب زیر لگائی ری، ٹھیک ہے، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، زا کو تھوڑا مضبوطی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سختی کے ساتھ، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر صی، غاد کھڑی زیر غی، غاد کھڑی زیر غی، طا کھڑی زیر طی، غا کھڑی زیر غی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ہم نے اس کی تختی جو ہے پڑھی کھڑی زیر کی۔ کھڑی زیر کی حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی مشق دیکھیں گے، ایکٹیویٹی دیکھیں گے کہ آئے اس کو حروف کے ساتھ ملا کے کیسے پڑھیں گے اور اس کا وقف کیسے ہوگا۔ حمزہ ح پیش اح، اح، حمزہ ح پیش اح، یا کھڑی زیر ی، اح ی، اح ی۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو پہلے بھی اح ی پڑھا، اور اگر میں وقف کرتی ہوں تب بھی میں اس کو اح ی کر کے پڑھوں گی۔ تو اس سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کھڑی حرکات کو حالت وقف میں، وصل میں ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ح پیش یح، یا کھڑی زیر ی، یح ی، یح ی۔ یا سین زبر یس، تح زبر تح، یستح، یا کھڑی زیر ی، یستح یی، یستح یی۔ با عین زبر بع، دال زیر دی، بعدی، ہا کھڑی زیر ہی، بعدہ، بعدہ، بعدہ۔ حالت وقف میں اگر کھڑی حرکات گول ہا پر آ جائیں تو ختم ہو جاتی ہیں، ہا ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بعدہ، دی ہی پڑھیں گے اس کو، بعدہ ایسے کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو۔
بعده 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 بعده. ہا کی آواز ضرور آئے گی, ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی ہا کی, لیکن ہی کر کے کھینچ کے نہیں پڑھنا. را پیش رو, سین پیش سو, رسو, لام زیر لی, رسولی, ہا کھڑی زیر ہی, رسولی ہی, رسولی. یہاں بھی کھڑی حرکات یعنی کھڑی زیر جو ہے ہا پہ آ رہی ہے, گول ہا پہ, تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. آگے چلتے ہیں. با زیر بی, یا زبر یا, بیا, دال زیر دی, بیا دی, ہا کھڑی زیر ہی, بیدی ہی, بیدی, بیدی ہی, بیدی. با زیر بی, نون صاد زبر نص, بینص, را زیر ری, بینص ری, بینص. صاد کی آواز موٹی ہونی چاہیے, صاد کو موٹا پڑھنا ہے سیٹی کے ساتھ. بینص ری, بینص ری, ہا کھڑی زیر ہی, بینص ری ہی. را کو یہاں پہ سوری باریک پڑھیں گے. بینص ری ہی, بینص ری, ری, بینص ری ہی, بینص ری. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہا کے اوپر مطلب کھڑی حرکات اگر ہا کے ساتھ آتی ہے, ہا کے اوپر آتی ہے کھڑا زبر, کھڑی زیر ہا کے نیچے آتی ہے یا الٹا پیش آتا ہے, تو ہم ہا کی جو یہ کھڑی حرکات ہے ختم کر دیتے ہیں, ہا ساکن ہو جاتا ہے. یہ پوائنٹ آپ کو نوٹ کرنے والا ہے, نوٹ کر لیں اس کو تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے. کھڑی حرکات جب بھی گول ہا پر آ جائیں گی تو ہا ساکنہ سے بدل جائیں گی, یہ آپ نوٹ کر لیں. با زیر بی, روح زبر روح, بی روح, میم زبر ما, بی رحمہ, تا زیر تی, بی رحمتی, ہا کھڑی زیر ہی, بی رحمتی ہی, بی رحمتی, بی رحمتی ہی, بی رحمتی. اب اس کا ہم جو ہے رواں کر لیتے ہیں. رواں پہلے میں نے آپ کو جوڑ کے ساتھ پڑھایا, جیسے میں نے پڑھا حمزہ ح پیش اح, یا کھڑی زیر ہی, یہ ہوتا ہے جوڑ. اگر آپ سے رواں پڑھنے کا کہا جائے, جیسے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں جوڑ کر کر کے نہیں پڑھتے بلکہ ہم اس کو ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں وداؤٹ جوڑ, تو اسی طریقے سے اس کو ہم بولتے ہیں رواں. اس طرح آپ کو قاعدے میں بھی رواں پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ قرآن پاک کو تو ہم رواں سے ہی پڑھتے ہیں, تو جوڑ ہمیں ویسے ہی آنا چاہیے کہ جب ہم نے آگے بچوں کو پڑھانا ہے, ٹیچ کرنا ہے, تو ہمیں خود آئے گا تو ہم بچوں کو کروائیں گے. تو لیکن آپ کو رواں پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے قرآن پاک کو اچھے سے پڑھنے کے لیے. اب جیسے ہم نے مشق پڑھی اس کی, تو اس کا تو رواں میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے ہم دیکھتے ہیں, ہم نے پڑھا با کھڑی زیر بی. اب اس کا وقف کیا ہوگا, سوری رواں کیا ہوگا, اس کا رواں ہوگا بی, تی, سی, جی. ٹھیک ہے, یہ اس کا رواں ہے. اب ہم اس کی مشق کا رواں دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہوگا. اوہ یی, اوہ یی. یہ پہلی دفعہ میں وصل میں پڑھتی ہوں. وصل کا مطلب ہوتا ہے جو اس کی نارمل, جیسے ہم سانس نہیں توڑ رہے, ہم اس کو ایسے ہی پڑھ رہے ہیں, یہ اس کی وصلی حالت ہوگی. ٹھیک ہے, وصل والی حالت. اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ وقف. وقف مطلب میں نے اس لفظ پہ وقف کر دیا ہے, سانس توڑ دیا ہے, تو اس کنڈیشن میں ہم اس کا جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کے رول کے مطابق اس کو پڑھتے ہیں کہ اس کو آیا جیسے زبر والا حرف ہوتا ہے تو ہم زبر کو ختم کر دیتے ہیں, زیر والے حرف میں بھی زیر کو ختم کر دیتے ہیں, حرف ساکن ہو جاتا ہے. لیکن کھڑی حرکات میں یہ ہوتا ہے کہ کھڑی زیر آ جائے, کھڑا زبر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے, ماں سوائے گول ہا کے, تو ہم ان کو جو ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر ہی پڑھیں گے, حالت وقف میں بھی اور وصل میں بھی. ٹھیک ہے, چاہے ہم سانس توڑ رہے ہیں یا ملا کے پڑھ رہے ہیں. وصل کا مطلب ملا کے پڑھنا, مطلب ہم پوری آیت میں پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یحیی, یحیی, یستحیی, یستحیی, بعدہ, بعدہ, رسولہ, رسلہ, بیدہ, بیدہ, بنصرہ, بنصرہ, برحمتہ, برحمتہ. یہاں تک آپ لوگوں کا سبق ہوگا, بہت اچھے سے یاد کریے گا
اور ڈیلی کا لیکچر ڈیلی سنا کریں، اور اچھے سے جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہوں نوٹ کر کے رکھا کریں، تاکہ آپ کو مستقبل میں ضرورت پڑیں تو آپ کے پاس نوٹس ہونے چاہیے۔ وقف وغیرہ کا یہ چیزیں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں تھوڑی، تو ان کو آپ ضرور نوٹ کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔